أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ فرمایا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سورج تو ہمیشہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن چاند کبھی چھوٹا کبھی بڑا، اور کبھی جلدی غروب ہو جاتا ہے کبھی دیر سے غروب ہوتا ہے، مہینہ کبھی چھوٹا کبھی بڑا، ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عرض کیا یا الہ العالمین ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر 2 باتیں بتلائیں۔ سوال یہ تھا کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، جواب کے اندر ایک بات یہ آئی کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نیکی کیا کرو، برائی سے بچو۔ ابھی سوال کے مناسبت سے جواب نہیں دیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، جواب دیا کہ اس کے ذریعے سے تم وقتوں کو معلوم کرو، لیکن اصل چیز ہے نیکی کرنا، غیر ضروری سوالوں کے پیچھے پڑنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جس چیز کے ساتھ کام ہو اس کے بارے میں آپ معلومات رکھو، اس کے اوپر آپ وقت دو، اسی پر اپنے محنت کرو، اپنا صلاحیتیں خرچ کرو۔ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، اس کے اندر ان میں دونوں میں سے حق پر کون تھا؟ امام صاحب نے اسی طرح کا جواب دیا، فرمایا کہ بھائی مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ اپنی اصلاح کر سکوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے اعمال کر سکوں۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں دوسروں کے جھگڑوں میں پڑھ کر کے بولوں یہ حق پر یہ نا حق پر۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ آج کل بھی زیادہ تر لوگ، آپ ہر بندہ سوچے نا، اپنا وقت اپنے اوپر کم خرچ کرتا ہے، دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ اس نے ایسا کیا غلط کیا، اس نے ایسا کیا غلط کیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے بندے تو اپنا سوچے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے تھا، تو کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اہلہ سے مراد ہے چاند۔ چاند کے عربی میں 3 نام ہوتے ہیں۔ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہلال یا اہلہ۔ پھر 14ویں کے چاند کو بولتے ہیں بدر۔ اس کے علاوہ چاند کا عام نام ہے قمر۔ پہلی تاریخ کو چونکہ یہ ہوتا ہے، سب لوگوں کی نظر ہوتی ہے چاند نظر آیا نہیں آیا، آیا نہیں آیا۔ جیسے اسلامی لحاظ سے تنخواہوں وغیرہ کا سسٹم بھی چاند کے مہینے پر ہوتا ہے، اسلامی مہینے پر ہوتا ہے۔ تو یہ مدرسوں کے ماحول کے اندر، مسجدوں کے ماحول کے اندر بھی، آج کل تو مسجدیں بھی انگریزی ڈیزائن پر چلتی ہیں عیسائی مہینے پر، اور
مدرسوں کے اندر جیسے ہی 29 کی تاریخ آتی ہے نا تو سارے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھلا آج وظیفہ ہوگا نہیں ہوگا، پہلی تاریخ ہوئی نہیں ہوئی۔ تو پہلی تاریخ کے لیے سب کے زبانوں پر آواز آتی ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، آیا نہیں آیا۔ اور ہلال کی معنی بھی ہوتی ہے آواز نکالنا، تو اس وجہ سے چاند کا نام، پہلی رات کے چاند کا نام ہے ہلال۔ اور بدر مانا بہت زیادہ روشن، تو 14ویں کی تاریخ کو زیادہ روشن ہوتا ہے۔ یسألونک عن الاحلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے وقتوں کا حساب کتاب کرنے کا اور حج کا وقت سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سورج کا تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کب تاریخ شروع ہوئی کب ختم ہوئی، ابھی ان کا ایک کیلنڈر بنا دیا عیسائیوں نے، انگریز نے، اس کے ذریعے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی آج پہلا مہینہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پھر کوئی 31 کا مہینہ کر دیا تو کوئی 28 کا مہینہ کر دیا، ان کا نظام سورج کے حساب سے۔ لیکن اسلامی طریقہ یہ ہے کہ چاند کے حساب سے، چاند کا کوئی بھی مہینہ 29 سے کم نہیں ہوتا، کوئی مہینہ 30 سے بڑا نہیں ہوتا، 29 یا 30 بس۔ اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ پہلے سے آپ مقرر کر دیں کہ یہ مہینہ 30 کا آئے گا یا 29 کا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب چاند نظر آئے گا تب جا کر کے حکم لگے گا۔ اور چاند کے ذریعے سے لوگوں کو وقتوں کا پتہ لگتا ہے، بھائی آج چاند نظر آیا تو روزہ رکھنا ہے، روزہ رمضان شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا عید کی رات آ گئی، روزہ ختم، چاند نظر آ گیا تو حج کا مہینہ شروع ہوا، چاند کا دن نظر آئے گا چاند کا تو پھر اندازہ ہوگا کون سی تاریخ کو عرفات ہوگی، کون سی تاریخ کو مزدلفہ منی وغیرہ جانا ہوگا۔ اور چاند ہی کے ذریعے سے آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب کرنا وہ بھی آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے ذریعے سے آپ کو وقت کی پہچان ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں پیچھے سے داخل ہو جاؤ، لیکن نیکی یہ ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، یہی نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھر میں آؤ تو دروازے سے آیا کرو۔ ابھی یہاں اصل میں ایک ان کے اندر خرابی یہ تھی، اس وقت میں ایک رسم تھی، لوگ اپنی طرف سے دین کے اندر باتیں ڈال دیتے ہیں نا، اس زمانے کے اندر لوگوں کو میں رسم یہ تھی کہ جب کوئی حج کے لیے نکل گیا اور وہاں جانے کے بعد باہر چلا گیا، پھر پتہ لگا ارے یار ایک چیز میں گھر میں رہ گیا ہوں، جا کر کے وہ لے آؤں، تو ابھی وہ سمجھتے تھے کہ ابھی اگر میں گھر گیا تو میرا حج ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیا کرتے کہ مین گیٹ کو چھوڑ کر کے، جو بھی دروازہ ہوتا اس کو چھوڑ کر کے، یا تو دیواریں پھلانگ کر کے گھر میں آتے کام کے لیے، یا پھر باقاعدہ اسی دیوار کو سوراخ کر کے پھر داخل ہوتے، کہتے کہ ابھی ہمارا حج خراب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کا خوف دل میں ہو، اگر واقعی ضرورت ہے گھر میں جانے کی سیدھا دروازے سے آ جائیں، اپنا کام کر کے چلے جائیں، اگر کوئی واقعی ضرورت نہیں ہے تو پھر بہانے شہانے نہ کرو، اس طرح سے دیواروں کو پھلانگنا، دیواروں کو توڑنا، چھت کے اوپر سے چڑھ کر کے آنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ ہر زمانے میں اپنی طرف سے دین کے اندر باتیں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کوئی اگر سہ روزے کے لیے نکل رہا ہے، نکل کر کے تیار ہو کر کے باہر پہنچا، ابھی وہ سمجھتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو یہ چیز رہ گئی ہے گھر سے لے کر کے آؤں، سارے بولتے ہیں نہیں جانا، بس تو اللہ کے نیت سے نیکی کے ارادے سے نکل چکا نا، ابھی واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی جاہلانہ رسم تھی۔ اگر دل میں خراب نیت نہیں ہے، واقعی گھر سے سامان لینا مقصد ہے، بھاگنا مقصد نہیں ہے،
تو پھر واپس جانا کوئی منع نہیں ہے، واپس جا کر کے کام کر کے آ جاؤ، پھر آگے چلے جاؤ۔ لیکن نیت خراب ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں پھر ربیع الاول کے اندر لوگوں نے کیا کیا رسمیں شروع کی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، دین سمجھ کر کے اور رسمیں کر رہے ہیں۔ اب اس محرم کے مہینے کے اندر دودھ جیسی پاکیزہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے آپ کو زندگی گزارنے کا، سب کو خراب کر کے اور یہ سبیلوں کے پیچھے، نظر و نیاز کے پیچھے لگ جانا، یا پھر یہ چارپائیاں الٹی کر کے سونا، جو سنت لباس ہے سفید اس کو چھوڑ کر کے کالا لباس جہنمیوں کا پہن کر کے اور ذلیل ہوتے پھرنا، اپنے آپ کی پٹائی کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ ساری دین کے اندر انہوں نے باتیں ڈالی ہیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنی رسموں کے پیچھے چلنا یہ دین نہیں ہے، دل میں تقوی کا ہونا یہ دین ہے۔ اللہ کا خوف رکھو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ہر چیز کے اندر اس چیز کو دیکھو کہ اللہ اس میں راضی ہے یا ناراض، بس اللہ تعالیٰ راضی ہے تو بیڑا پار، اگر اللہ تعالیٰ اس میں ناراض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو ابھی اس کام کو کرنے کی وجہ سے تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر کے سنت کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔